الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں CTC نیوز اور میں ہوں غلام ملک۔ ناظرین مکرم، مبارک ثانی کیس کا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان 6 فروری اور 24 جولائی کو جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ جی ہاں، تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان کی مذہبی جو پارٹی ہیں انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا تھا، جس کے بعد 22 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس پر سماعت کی، اور سماعت کے دوران قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعتراف کیا کہ یہ میری غلطی ہے اور اس کو میں تسلیم کرتا ہوں اور یہ فیصلہ میں درست کروں گا۔ اصل میں یہ معاملہ ہوا کیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس 6 فروری اور 24 جولائی کو، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر تبلیغ کرنے کی اجازت دی تھی، جو کہ آئین پاکستان اور قرآن و سنت کے قوانین کے مخالف تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کا سر قلم کرنے کا فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ جو بندہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا سر قلم کرے گا اسے 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا، جس کے بعد تحریک لبیک کے مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پر توہین عدالت، بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تحریک لبیک کے 1500 کارکنان پر مقدمات درج کیے گئے اور متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک لبیک نے 14 اگست کو جشن آزادی کے موقع پر ختم نبوت مارچ نکالا، جس کا آغاز ہزار مبارک حضور داتا گنج بخش علی اجمیری سے ہوا اور لاہور کی مرکزی شاہراہوں سے ہوتا ہوا اسمبلی ہال میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ آج کی شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حافظ سعد حسین رضوی نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گا تو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کان کھول کر سن لو، چیف جسٹس تو جائے گا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی کرسی جائے۔ اس کے بعد تحریک لبیک کی نظر ثانی اپیل پر 22 اگست کو چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو مدعو کیا اور ان کا موقف سنا۔ ان کا موقف سننے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور میں 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے کو مسترد کرتا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد اس فیصلے کو درست طریقے سے لکھوں گا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سینئر وکیل رضوان احمد سیفی نے کہا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اپنا یہ فیصلہ درست طریقے سے لکھتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، شریعت کے مطابق ہوتا ہے، آئین پاکستان کے مطابق ہوتا ہے، تو ہم اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ اگر فیصلہ قرآن و سنت کے، آئین پاکستان کے خلاف ہوگا تو ہم ایسا کھیل کھیلیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ ناظرین کرم، یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں کون سی شخصیت ایسی ہے جس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جن کی بدولت آج چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔